السلام علیکم۔ رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام سائیکالوجیکل فیکٹ کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں کل ہم نے سائیکالوجی اور اس کی ابتدائی تاریخ اور تعارف وغیرہ پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ سائیکالوجی کے مدارج کیا ہیں، یعنی سائیکالوجی کی ستون کیا ہیں، سائیکالوجی کن چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، کن چیزوں کے بارے میں تعلیم دیتی ہے اور کن چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے مدد کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ انسانی زندگی جو ہے، انسانی فلاح و بہبود جو ہے اور انسان کی کوئی بھی عمل ہے اس میں بہتری لاتی ہے۔ تو اس کے کچھ مدارج ایسے ہیں کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے ان کو علیحدہ کر دیا ہے۔ تو کون کون سے ہیں؟ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مصائب اور اذیتوں کی وجہ سے غیر صحت مند کردار اور غیر صحت مندانہ لائف سٹائل جو ہے نا اس کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب غیر صحت مند کردار سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا کردار، ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنے، ہمیں مصیبتوں میں ڈالے، وہ کردار غیر صحت مند کردار ہوگا۔ اور ایسی زندگی اگر ہم گزارنا شروع کر دیں جو ہمارے فرض کریں کہ ایک لوور سٹیٹس کے لوگ ہیں، اگر وہ ہائی سٹیٹس کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا ان میں سے ایک انسان جو ہے، یعنی کہ وہ ایک غیر صحت مند کردار ہے، وہ یہ زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، باقی اس کی فیملی ممبرز ہیں، وہ کیا ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ صحت سے جو متعلقہ کردار کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے اس میں، تاکہ بیمار پڑنے کے مواقع کم میسر ہوں۔ سائیکالوجی میں لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو جو ان کا غیر صحت مندانہ کردار ہوتا ہے اس کو اس طرح سے ریموو کر دیا جاتا ہے ان کی زندگی سے کہ ان کی زندگی پر کوئی اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے، اس کی پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے، نیگیٹیو اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور لوگ ایک اچھی صحت مند زندگی جو ہے اس کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ نفسیات کے اگر اصولوں کو مد نظر رکھا جائے، ان پر قابو پانے کی کوشش کی جائے، یعنی کہ ان اصولوں کو اپنایا جائے، تو کیا ہوگا کہ جو ہمیں روزمرہ زندگی میں سٹریس ملتے ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنا جو ہے توازن کھو بیٹھتے ہیں، چاہے وہ ذہنی توازن ہو، چاہے حواس کا توازن ہو، ٹھیک ہے، ہم وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ تو جو سائیکالوجی ہے ان سب چیزوں سے ہمیں ڈیل کرنا سکھاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنی پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، سٹریس کو، ڈپریشن کو ایک طرف رکھنا ہے اور اس کو یا تو ختم کر دینا ہے یا پھر اس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ وہ کبھی ہماری زندگی کا حصہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اکثر اب بیماری اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ انسان جو ہے ہر روز ہر دوسرا انسان بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے، تو کیا ہے کہ جو بھی مہلک امراض ہوتی ہیں، کرونک ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، جیسے کہ دل کے امراض ہو جاتے ہیں اور دمہ، کینسر، السر، HIV، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ انسان کو اندر ہی اندر چڑچڑاپن انسان میں پیدا کر دیتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو کس طرح سے اس انسان کو ان سب چیزوں سے نکالنا ہے، یعنی کہ وہ انسان جو بیمار ہوتے ہیں وہ سٹریس میں بھی آتے ہیں، وہ فیل کرتے ہیں کہ میں تو اب دوسروں کے اوپر ڈپینڈ ہو گیا ہوں۔ تو یہ ساری جن کی فیلنگز ہیں ان کو بہتر بنانا، ان کو اس بیماری سے نکالنا، یہ سب کام جو ہیں یہ سائیکالوجی کو ہی مد نظر، یعنی سائیکالوجی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اب ذہنی بیماریوں میں آپ فرض کر لیں شیزوفرینیا جیسے ہے وہ ذہنی بیماری ہے، ٹھیک ہے، آگے جا کے آپ اس کے بارے میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ تمام جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ڈپریشن بھی ایک ذہنی بیماری ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم ایک ایز اے سائیکالوجسٹ ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان سائیکالوجسٹ نہیں ہے تو وہ اس کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے جو غیر صحت مند کردار ہوتے ہیں، جن غیر صحت مند کردار میں یہ بیماریاں پائی جائیں گی، تو ان کو اس کردار کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی کیا ہے کہ جو صحت مندانہ اعتقادات ہوتی ہیں، ہمارے رویے، ہمارے تناول کے انداز، یعنی کھانے پینے کے
اور سماجی تفاعل کے انداز، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو فروغ دیا جاتا ہے اس میں. اور نفسیاتی طریقے جو ہوتے ہیں، جن طریقوں سے ان چیزوں کا علاج کیا جاتا ہے، یہ طریقے کم خرچ بھی ہوتے ہیں، آسان بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، یعنی بہترین ثابت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے سائیکالوجی کے مدارج وغیرہ تو پڑھ لیے. اب سائیکالوجی کی برانچز کیا ہیں، یعنی سائیکالوجی کتنی آگے تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی علم حاصل ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو علم ہے ابھی ہم لوگوں کو حاصل ہوگا، تو آپ سوچو گے کہ ہم تو صرف سائیکالوجسٹ اگر کوئی ہوتا ہے، یعنی کہ جس انسان نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہے، ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ذہنی امراض، ٹھیک ہے، یا پاگل لوگوں کا ڈاکٹر ہے. اس کے علاوہ ہم اس کی کتنی زیادہ اس کی اسٹرینتھ ہے سائیکالوجی کی، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے جو ہے ماہر نفسیات سنتو حرفت ہے. یہ ماہر نفسیات کیا ہوتا ہے کہ اس نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے سنتو حرفت کی فیلڈ میں، اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ملز ہیں، ان سب کی جو اقدامات ہیں ان کو بہتر بنانا، کہ ان کی پیداوار کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے، ان میں کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ان کو کس طرح سے ان میں کانفیڈنس پیدا کیا جائے، اور ان میں ایک اسٹرینتھ پیدا کی جائے، ان میں ایک دلچسپی پیدا کی جائے کہ وہ اپنے کام سے لگاؤ رکھیں. اس کے علاوہ یہ بھی وہ ماہر نفسیات یہ بھی کام کرتا ہے کہ ان ورکرز کو کس طرح کی سہولیات میسر آنی چاہیے. بر وقت کیا ان کو علاج و معالجے کے لیے قرض دیے جا رہے ہیں، یا ان کو اپنے جو زندگی میں آنے والی ضروریات ہیں یا مشکلات ہیں ان کے لیے ان کی مدد کی جا رہی ہے. ان کا مورال کس طرح سے بلند رکھا جائے. اس کے بعد صرف اس کا کام اتنا نہیں ہوتا کہ ورکرز تک محدود ہو جائے، نہیں، اس کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ بہتر پیداوار کو کس طرح سے حاصل کیا جائے، اور کم خرچ میں، کم لاگت میں بہتر پیداوار کو کس طرح سے پیدا کیا جائے. اور پیداوار بڑھانے کے بعد اس کی مارکیٹنگ کس طرح سے کی جائے، اس کو مارکیٹ میں لا کر کس طرح سے سیل کیا جائے، کہ اور لوگوں میں اس کے بارے میں کس طرح سے شعور پیدا کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں اس چیز کو، اس برانڈ کو، یا جو بھی وہ چیز ہے اس کو زیادہ خریدیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کا کام پھر یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا. وہ برانڈ ایک بار جب بکنا شروع ہو جاتے تو اس کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ مہنگا ہے تو اس کو تھوڑا سستا کیا جاتا ہے، تاکہ عام جو لوگ ہیں، عام جو ایوریج بلو ایوریج لوگ ہیں، وہ لوگ بھی ان چیزوں کو خرید سکیں، جس سے اس کی پیداوار بڑھے. اور پیداوار بڑھنے کے ساتھ جو ہے ان کے لیے ان کی جو انکم ہے، انڈسٹری جنہوں نے لگائی ہے ان کی جو انکم ہے اس میں اضافہ ہو. جب انکم میں اضافہ ہوتا ہے تو ورکروں کو اپنے آپ زیادہ معاوضہ دیا جاتا ہے، اور معاوضہ بڑھے گا تو ورکر بھی اچھے سے کام کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ورکر کس طرح سے، فرض کریں ایک انسان کو ہم نے کلرک رکھنا ہے اور اس کو کمپیوٹر ہی یوز کرنا نہیں آتا، تو وہ کلرک کا کام کس طرح سے کر سکتا ہے. اس لیے ورکرز کا انتخاب کرنا کہ اس کام کے لیے کس طرح کی کن خصوصیات کے مالک ورکر چاہیے ہوتے ہیں، ان کا انتخاب کرنا، یہ بھی جو ہے سائیکالوجسٹ، جو انڈسٹریل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اسی کے زیر نگرانی آتا ہے. اس کے بعد مناسب وقفے سے ان کو مناسب تربیت دی جاتی ہے کام کی. تو اس کے لیے بھی یہی جو ہے سائیکالوجسٹ وہ اقدامات کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ورکر اسٹریس میں ہے یا دباؤ کا شکار ہے، یا منشیات وغیرہ کا استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کس طرح سے کاؤنسلنگ دی جائے، اور کاؤنسلنگ کن لوگوں سے، یعنی کہ کون سے سائیکالوجسٹ سے اس کی کاؤنسلنگ کروائی جائے، کون اس کے لیے بہتر ہوگا. یہ سب اقدامات جو ہیں یہ انڈسٹری سائیکالوجسٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ انڈسٹری کو کس طرح سے اوپر جانا ہے اس کی تمام تر
انڈسٹری کو لگانا، اس کو چلانا، اس کی پیداوار کو اچھا کرنا، آجر اجیر کے درمیان یعنی کہ بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان تعلقات قائم کرنا، جو چیزیں وہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں ان کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تشہیر کرنا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا، اس کی مارکیٹنگ کرنا، اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا، جب وہ مارکیٹ میں چلی جائے تو اس کا مورال، چیز کا مورال بھی بلند رکھنا، ورکرز کا تو رکھنا ہی رکھنا، چیز کا مورال بھی بلند رکھنا، یہ تمام کام جو ہیں انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ماہر تعلیمی نفسیات بھی ایک ہوتا ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ماہر تعلیمی نفسیات کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام بیسیکلی پڑھائی کی ہوتا ہے کہ جو تعلیم ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ ٹیچرز کو کون سے سبجیکٹ، کون سے ٹیچر پڑھا سکیں گے، ٹیچرز کو کتنی پے دی جائے کہ ان کی دلچسپی رہے پڑھانے میں، ٹیچرز کو کتنے مناسب وقفوں میں جو ہے بریک، کتنے ٹائم کے بعد بریک دی جائے، یعنی کہ ایک لیکچر کے بعد کتنی دیر کے لیے ان کو بریک دی جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیچرز کو کیا ہے کہ اس کو ٹیچرز کو کس طرح کی تربیت دی جائے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اچھے سے پڑھا سکیں، اور اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے ان کو پڑھانا ہے، کیونکہ ہر انسان کا جو ہوتا ہے آئی کیو لیول وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ایک ٹیچر اتنے زیادہ ہر انسان وہاں پہ اگر 10 اسٹوڈنٹس ہیں کسی ٹیچر کے پاس تو 10 کا آئی کیو لیول ڈفرینٹ ہے، لیکن ٹیچر کا پڑھانے کا میتھڈ ایک ہے، تو وقفے وقفے سے کتنا میتھڈ چینج کرنا ہے ٹیچر کو اپنے ایک ہی لیکچر میں، تاکہ سب اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ سکے، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ اس کے بعد ان کے جو ٹیسٹ سیشن ہے وہ کس طرح سے لینے ہیں، کتنا ان کو پڑھانے کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوگا، اور ان کو کتنا ٹائم دیا جائے گا کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے۔ اس طرح سے جتنے بھی اقدامات ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ غلط، جیسے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے تو اس کی کمپنی کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کی گھریلو ماحول نہیں ٹھیک ہے، تو اس کا حرج اس کی پڑھائی پہ آ رہا ہے، اثر نظر آ رہا ہے پڑھائی پہ، تو اس کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، یعنی کہ جتنی بھی تعلیم کے بارے میں جو بھی ہوتی ہیں کہ پریشانیاں ہیں، چاہے وہ ٹیچرز کی ہیں چاہے اسٹوڈنٹس کی ہیں، تو ان تمام پریشانیوں کو دور کرنا بھی جو ہے ماہر تعلیمی نفسیات کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس کو اچھے رویوں میں، ٹیچرز کو اچھے رویے کس طرح سے اپنانے ہیں، یہ سب چیزیں، کیسے پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کب پڑھانا ہے، کیوں پڑھانا ہے، یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کی جو پڑھائی کی جو آزمائش ہے، ان کے ٹیسٹ ہیں وہ لینے ہیں، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ جو ہے تعلیمی ماہر نفسیات کے انڈر آتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سائیکالوجسٹ آف کریمینالوجی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے جرمیات، جو لوگ جرم کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، ان کا علاج کس طرح سے کیا جائے، اور ان کو کس طرح سے اچھی سے اچھی ٹریٹمنٹ دی جائے کہ وہ دوبارہ جرم نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ جیل سے نکلنے کے بعد اگر کسی کو چوری کرنے کی وجہ سے جیل میں گیا ہے تو جب وہ نکلے گا تو وہ قتل کرنا شروع کر دے گا، تو ان لوگوں کو جیل میں رہتے ہوئے کس طرح سے تربیت دی جائے کہ وہ جب باہر نکلیں تو لوگوں کی اگر کوئی ان کو برا بلا کہہ رہا ہے تو اس کو فیس کریں، نہ کہ پھر قتل و غارت کریں، اور لوگوں میں بھی یہ شعور پیدا کیا جائے کہ اگر کوئی انسان جیل میں چلا گیا ہے، مانا کہ جیل میں چلا گیا ہے، اس نے اپنی غلطی کی سزا کاٹ لی ہے، اس کو اس کی غلطی کی سزا کاٹنے کے بعد جو ہم مل کا بات سے نوازتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے رویے کو بہتر بنانا بھی ہمیں جو ہے ماہر کرمینالوجسٹ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیا اس کا نام ہے، سوشل سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں، جو ہمیں معاشرے میں رہنے کے معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں، کن لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھیں، کس طرح سے ہم اپنے ایک معاشرے میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں وہ ہمیں سوشل سائیکالوجسٹ گاہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد معالجاتی جو ماہر نفسیات ہوتی ہیں، بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس ماہر نفسیات کا کیا کام ہوتا ہے۔ معالجاتی ماہر نفسیات
معالجاتی ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں یہ کلینکل سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سائیکیٹرسٹ نہیں ہوتے، یہ کلینکل سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، اور ان کی جو تعلیم ہوتی ہے یہ ماسٹر ہوتی ہے، اس کے بعد 2 سال کا ان کا ڈپلوما ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جاتے ہیں، کلینکل سائیکولوجسٹ بن جاتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ذہنی امراض کا شکار ہیں ان کا علاج کیا جائے، اور ان کا علاج تھراپی طریقے سے کیا جائے، یعنی کہ ان کو تھراپیز دی جائیں، اس سے ان کا علاج کیا جائے۔ اور سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ادویات تجویز کر سکتے ہیں، یہ تھراپی کے ساتھ ادویات بھی تجویز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں انہوں نے ماسٹر کے بعد 2 سال ڈپلوما حاصل کیا ہوتا ہے، جبکہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں انہوں نے میڈیکل میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں آپ کو ڈفرینس ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اگر کسی کو ان کا ڈفرینس نہیں سمجھ آیا تو وہ مجھے بتا سکتی ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ اللہ آپ سبھی کا حفظ و نگہبان ہو۔